نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين صدق اللہ العظیم۔ اور ہم نے تم پر بادل کا سایہ کیا اور تم پر من و سلوہ اتارا اور کہہ دیا کہ ہماری دی ہوئی پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ، اور انہوں نے ہم پہ ظلم نہیں کیا، البتہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے۔ اور ہم نے تم سے کہا کہ اس بستی میں جاؤ اور جو کچھ جہاں کہیں سے چاہو با فراغت کھاؤ پیو، اور دروازے میں سے سجدہ کرتے ہوئے گزرو، اور زبان پر حطتن حطتن کہو، ہم تمہاری خطائیں معاف فرما دیں گے اور نیکی کرنے والوں کو زیادہ دیں گے۔ وَذَلَّلْنَا اور ہم نے سایہ کیا علیکم تمہارے اوپر الغمام بادل کا، وَأَنزَلْنَا اور نازل کیا اتارا ہم نے علیکم تمہارے اوپر المن السلوى من اور سلوہ، کلو کھاؤ من طیبات پاکیزہ چیزوں میں سے، ما رزقناکم جو رزق دیا ہم نے تمہیں، وما ظلمونا اور نہیں ظلم کیا تم نے ہمارے اوپر، کچھ نہیں بگاڑ سکو گے تم ہمارا، ولیکن کانوا انفسہم ولیکن کانوا لیکن تھے وہ انفسہم اپنی جانوں پر یظلمون ظلم کرنے والے۔ وَإِذْ قُلْنَا اور یاد کرو جب کہا ہم نے ادخلوا داخل ہو جاؤ هذه القرية اس بستی میں، فَكُلُوا مِنْهَا اور کھاؤ جہاں سے چاہو، حیث شئتم جو چاہو تم، رغداً با فراغت، وادخلوا اور داخل ہو جاؤ الباب دروازے میں سے، سجداً سجدہ کرتے ہوئے، وقولوا اور کہتے جاؤ حطتن بخش دے ہمیں، نغفر لکم بخشیں گے ہم تم کو، خطایاکم تمہاری خطاؤں کو، وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ اور بڑھاتے ہیں ہم احسان کرنے والوں کو۔ ان آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے بنی اسرائیل کے اس واقعے کی طرف اشارہ فرمایا ہے جو واقعہ وادیہ تیہ میں آیا، وادی تیہ۔ یہ وادی تفسیروں میں ان کا ذکر آیا ہے کہ یہ مصر اور شام کے درمیان ایک میدانی علاقہ ہے جو تقریباً 10 میل کا ہے، ایک میدانی علاقہ ہے، اس کا رقبہ 10 میل ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے بنی اسرائیل کو جب فرعون سے نجات عطا فرمائی اور موسیٰ علیہ السلام ان کے اندر توریت کو لے آئے، احکامات شرعیہ کو نافذ فرمایا،
تو آگے چل کر پتہ چلا کہ ایک قوم ہے جو قوم اللہ کی نافرمانی کرتی ہے اور شام کے اندر اس قوم کا غلبہ ہو گیا ہے، عمالقہ قوم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے فرمایا کہ اس عمالقہ قوم کے ساتھ شام ملک میں جا کر جہاد کریں اور اللہ کی طرف سے لڑیں۔ تو بنی اسرائیل مصر میں آباد تھے، فرعون غرق ہو چکا تھا، فرعون کا عذاب ان کے اوپر سے تسلط ٹل چکا تھا، ختم ہو چکا تھا۔ اب یہ آزاد اور پرسکون رہتے تھے۔ جب یہ حکم ہوا تو یہ چل پڑے، پہلے تو ادھر ادھر نہ کی، لیکن جب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی طرف سے حکم فرمایا کہ ضرور بھی چلنا ہے تو یہ چل پڑے۔ لیکن آگے چل کر پتہ چلا کہ عمالقہ قوم جو ہے بہت زور آور اور طاقتور قوم ہے، اور ہمارے بس میں نہیں ہے کہ ان کے ساتھ جہاد کر سکے۔ تو یہ بنی اسرائیل والے اسی میدان تیہ میں بیٹھ گئے اور موسیٰ علیہ السلام کو کہنے لگے کہ ہم آگے جانے سے عاجز ہیں، نہیں جائیں گے۔ تو چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کے اوپر ایک آزمائش اور ایک اللہ کی ناراضگی کا سبب بنا، اور وہ وادی تیہ میں 40 برس رہے۔ صبح کو چلتے، شام کو تھک کے بیٹھ جاتے، پھر صبح کو اسی منزل پہ ہوتے، ان کو آگے راستہ معلوم نہیں ہوتا تھا۔ ایسے 40 سال تک وادی تیہ میں بھٹکتے رہے۔ لیکن اس دوران بھی اللہ تبارک و تعالی نے بنی اسرائیل پر اپنی مہربانی کا رویہ فرمایا، اور ان کے اوپر جو بادل تھا وہ سایہ کر دیا بادل کے ذریعے سے، کیونکہ وہ ایک میدانی علاقہ تھا، وہاں درخت نہیں تھے، آبادی نہیں تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے بادل کے ذریعے سے، الغمام، بادل کے ذریعے سے ان کے اوپر سایہ کر دیا۔ اور کھانے پینے کی جب ضرورت پڑی تو اللہ نے من اور سلوہ اتار دیا۔ من ایک فروٹ تھا، اور جو ہے ایک بٹیر قسم کا پرندہ تھا جس کو بٹیر کہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ بٹیر پرندہ اتار دیا، اور وہ کثرت سے وہاں بیٹھتے تھے، اور وہ پکڑ کر ان کو ذبح کرتے اور ان کا گوشت کھاتے۔ تو اسی طرح ان کا گزارا چلتا تھا۔ تو آگے چل کر انہوں نے جو ہے ان چیزوں کو ذخیرہ اندوزی کی جس کو فرمایا وما ظلمونا، انہوں نے ظلم کرنا شروع کر دیا، حالانکہ وہ اللہ پر تو کچھ بھی نہیں کر سکتے، وہ اپنے جانوں پر ظلم کرتے تھے۔ خدا کی نافرمانی کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، وہ تو صرف اپنی جان کا نقصان کرتا ہے۔ اللہ پاک تو ہر چیز سے عجز سے اللہ پاک جو ہے برا البرا ہے۔ تو پھر انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے دعا کی درخواست کی کہ ہمارے لیے دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہاں سے نجات عطا کرے، ہم کسی شہر میں جائیں اور اپنی زندگی جو ہے وہ ایک روٹین کے مطابق اپنی زندگی گزاریں۔ چنانچہ اللہ کا حکم ہوا کہ آپ جو اس کے ساتھ والے شہر ہیں اس میں جائیں، لیکن جانے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس میں سے اللہ کی دربار میں سجدہ کرتے ہوئے گزریں گے، وہاں سے اپنے گردن کو یوں جھکاتے ہوئے گزریں گے، اور یہ کہتے ہوئے گزریں کہ حطۃ حطۃ، ہم اللہ کی بخشش کے طلبگار ہیں، نغفر لکم خطایاکم، پھر ہم تمہاری خطاؤں کو معاف کر دیں گے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مہربانی ہوئی کہ ان کو ایک شہر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بسایا، اور اس کو فرمایا کہ ہم نزید المحسنین، زیادہ کرتے ہیں احسان کرنے والوں کے ساتھ۔ بس جو اللہ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتا ہے، اللہ کی فرما برداری کرتا ہے،
اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے محسن لوگوں کو ایمان میں اور دین میں اور دنیا میں آگے بڑھاتے ہیں، اور اللہ پاک اپنی نعمتوں کے ان کے اوپر دروازے کھولتے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔